إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 29 اور 30 کے اندر جس بہت بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے وہ ہے جو ہمارے معاشرے کی دوسری بڑی فساد کی جڑ ناحق طریقے سے مال کو کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تنبیہ فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، تم کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی مال کا معاملات کرو اس کو کبھی بھی ناحق طریقے سے نہ کرو۔ اس کو جوڑنا ہے، اس کو ہاں اس کو تھوڑا جوڑو مضبوطی سے، بس۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں تجارت کرو تو رضامندی سے کرو۔ تو اس میں دو چیزیں آ گئی کہ جب بھی آپ مال کمائیں گے حلال طریقے سے، حق طریقے سے، تو اس میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو ہوگی تجارت اور نمبر 2 ہوگی رضامندی۔ اگر تجارت ہو رضامندی نہ ہو تب بھی وہ اللہ کے نزدیک اچھا مال نہیں ہے، قابل قبول مال نہیں ہے، اور اگر صرف اس میں رضامندی ہو اور وہ تجارت نہ ہو تب بھی اللہ کے نزدیک وہ مال طیب مال نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل مثال رکھی تھی، اگر ایک شخص تجارت کر رہا ہے لیکن اگلا جو گاہک ہے وہ اس کو پریشان کر رہا ہے کہ میں چیز اتنے کی لوں گا، اور دونوں میں یہ معاملہ طے پا جاتا ہے میں تمہیں چیز اتنے کی دے دوں گا، لیکن اس میں جو دکاندار ہے وہ رضامند نہیں ہے، تو یہ طیب نفس نہ ہوا جس کی وجہ سے وہ مال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر وہ تجارت تو نہیں ہے لیکن رضامندی ہے تب بھی اللہ کے نزدیک وہ مال طیب نفس نہیں ہے، طیب مال نہیں ہے۔ جیسا کہ دو انسانوں نے کہا کہ ہم جوا لگائیں گے، جوئے میں جو بھی ہار گیا وہ اگلے کو مال دے گا۔ اب دونوں رضامند تو ہو گئے لیکن اب یہ تجارت نہیں ہے، اب یہ جوا ہے، تو یہ مال بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک وہی بہترین تجارت ہے جس میں دونوں رضامند ہوں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں رمضان کا مہینہ آئے گا، جو ہی ہماری وہ طلب بڑھے گی فروٹوں میں، پھلوں میں، تو پاکستان کے اندر وہ اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ عام بندے کی پہنچ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے یہ منافع خوری ہے، یہ اس میں رضامندی نہیں ہے، یہ ایسی تجارت ہے کہ جس کے اندر سراسر منافع خوری ہے، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک کوئی اچھی تجارت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں تم ایک دوسرے کی جانوں کو قتل مت کرو۔ یہ دو چیزیں ہیں، معاشرے کی بقا، معاشرے کی حفاظت دو چیزوں پر ہے، نمبر 1 احترام مال، نمبر 2 احترام جان۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 31 کے اندر فرما رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبوا، اگر تم پرہیز کرو، تم بچو، کبائر ان کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون جن سے تم کو روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو داخل کریں گے ایک عزت مقام کی جگہ پر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، چھوٹے گناہ اللہ تم سے خود ہی دور کر دے گا۔ دیکھیں ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر ایک شخص وضو کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ اس کے ہاتھ کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ اس کی آنکھوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو ہی اس کا مکمل وضو ہوتا ہے تو مکمل وضو کے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے
پورے بدن پہ جہاں جہاں پر پانی لگا ہے وضو کا، اللہ وہاں سے اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے محدثین کہتے ہیں کہ یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ جو صغیرہ جو کہ چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ ہماری نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ہی معاف بھی کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ اللہ ہمارے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دیتا ہے جب ہم اعمال صالحہ کریں گے۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں اس پر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پر مجھے اور آپ کے بہت سخت عمل کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ایسے گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا تو کوئی وعید لے کر آئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نحوست بیان کی ہوئی ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے کرنے پر اس کو آگ میں جلانے کی ایک تنبیہ کی ہو، اور یا تو کسی گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہو۔ جتنے بھی ایسے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ میں شامل ہیں، اور یہ بغیر توبہ کے اللہ ان کو معاف نہیں کرتا، اور ان کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے عرض کیا، کہا کہ کیا گناہ صغیرہ 7 ہیں؟ انہوں نے کہا گناہ صغیرہ 7 نہیں، گناہ صغیرہ کی شکلیں 700 ہو سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ گناہ صغیرہ تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی، انجان ہو کر بھی انسان سے وہ صادر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے۔ لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بیشتر احادیث میں گناہ کبیرہ کے بارے میں فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایسے کون سے 3 بڑے گناہ ہیں جن کو اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ ان میں سے فرمایا پہلا گناہ وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ انسان شریک ٹھہراتا ہے۔ جو شخص شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، جو بھی شخص شرک کرتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ کے سامنے سچی توبہ نہ کر دے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، بلکہ اسی صورت میں فرمایا سورہ نساء میں اسی پارے میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ معاف نہیں کرتا کوئی بھی اگر شخص شرک کرے، ہاں اللہ معاف کرتا ہے ان گناہوں کو جو اس کے علاوہ ہوں جس کے لیے چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا جس اللہ نے پیدا کیا اس کی صفات ہم وہ کسی اور کے ساتھ لگائیں تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رازق ہے، کسی کے بارے میں رزق کا تصور پیدا کرنا کہ فلانی جگہ سے مجھے رزق ملے گا، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اولاد دیتی ہے، کسی اور جگہ سے تصور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے گا جب میں خاص کسی جگہ پر جاؤں گا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ ان چیزوں کو معاف نہیں کرتا جو کہ اللہ کے ساتھ ایسی صفات لگائی جائیں جو کہ صرف اللہ کے ساتھ خاص تھی اور ہم اس کو مخلوق کے ساتھ خاص کر دیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا جو بڑے گناہوں میں ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ جو شخص بھی والدین کی نافرمانی وہ کرے گا وہ بڑے گناہوں میں شامل ہے، اور اللہ اس کا یہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ تیسرا کہا کہ جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے والا بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے بیشتر حدیث ہیں جس میں اللہ کے نبی الگ الگ گناہ لے کر آئے ہیں، جس میں ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑے گناہوں میں یہ گناہ بھی شامل ہے کہ اللہ کو وہ گناہ بہت ناپسند ہے کہ اپنے یہ جو شلوار کے جو یہ شلوار کا پاجامہ ہے یہ بالکل اس کو تکبرانہ انداز میں ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا اور بطور تکبرانہ انداز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ گناہ بھی سب سے بڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بعض احادیث میں یہ بھی فرمایا کہ چوری کرنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، زنا کرنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اور اسی طریقے سے شراب پینا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے گناہوں کی لسٹ ہے، بہرحال یہ بڑے گناہ ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، جب ہم کہتے ہیں چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ تو مطلب یہ نہیں کہ جو چھوٹا گناہ ہے یہ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو وہ کر دیں تو کوئی خاص نہیں، ہاں بڑے گناہوں سے بچا جائے، نہیں۔ بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ دونوں میں اللہ کی نافرمانی ہے، دونوں میں اللہ کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جو چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ میں جو ایک ہم لوگوں نے ایک خاکہ بنایا ہے جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا، جو اللہ نے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا وہ گناہ کہ جس سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار نہیں بچ سکتا،
بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک وہ گناہ جو کہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور وہ انسان جان بوجھ کے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا، انسان کے سامنے شراب پی جائے اور انسان پھر اس شراب کو پیے تو وہ باقاعدہ نیت کے ساتھ پی رہا ہے۔ کوئی بھی حرام خوری کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ نیت کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس گناہ کا بڑا حجم ہے۔ گناہ کبیرہ اللہ کے نزدیک وہ گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ حالانکہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ دونوں میں اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں، جو گناہ کبیرہ ہے، یہ واقعتاً اس میں اللہ کی جو خلاف ورزی ہے حکم کی، وہ سب سے بڑی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے وعید اتاری، انسان کو معلوم ہے، پھر بھی انسان وہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے میں نے پہلے کہا گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن پر یا تو اللہ کی وعید آئی ہو، یا اللہ نے اس پر کہا ہو کہ میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، یا اللہ نے اس گناہ کے اوپر لعنت فرمائی ہو، یہ وہ ہیں بڑے گناہ، گناہ کبیرہ۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں فرائض و واجبات کو مکمل ادا کرنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، بڑے گناہوں سے بچنا ہے، اور اپنے فرائض کو واجبات کو مکمل ادا کرنا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا، یہ تو یہاں تک تو بات ہوگی کہ اگر تم بچو گے ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے تو ہم دور کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ، یعنی تم اعمال صالحہ وہ کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال صالحہ کی وجہ سے صغیرہ جو گناہ ہے، چھوٹے گناہ، وہ اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ انسان کو نہیں معلوم ہوتے کہ میں نے چھوٹے گناہ وہ کتنے کیے، ہاں بڑے گناہ کا ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے سے میری زندگی میں یہ گناہ کبیرہ ہوا ہے، لیکن چھوٹے گناہ بہرحال ہو جاتے ہیں، انسان کوئی فرشتہ نہیں، لیکن اللہ سے ہر حال میں معافی مانگنی چاہیے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اللہ نے فرمایا اور ہم داخل کریں گے ان کو عزت مقام کے اوپر۔ عزت مقام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو جنت میں ہم ان کو اعلیٰ مقام دیں گے۔ بہرحال پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جس چیز میں اللہ نے تم کو بزرگی دی بعض کو بعض پر، اس چیز میں تم تمنا مت کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ نے دگنا حصہ دیا ہے، اور اسی طریقے سے جب معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہان کے طور پر اگر عورت کو پیش کیا تو اس میں بھی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ہے، تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آدھا رکھا ہے، یعنی عورتوں کو مردوں سے پیچھے رکھا ہے۔ تو بات کرنے کا جو مقصد تھا ان صحابیہ کا وہ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر اعتراض کر رہی ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح بڑے بڑے احکامات میں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا حصہ دیا ہے اور مرد کو اس کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا ہے، تو آیا جو ہم نیکیاں کریں گی کیا ان نیکیوں کے اندر بھی مرد کو زیادہ حصہ ملے گا اور ہمیں وہ کم ملے گا؟ یہ ان کا تھا مقصد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس چیز میں تمنا مت کرو جس میں اللہ نے تمہیں بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی فضیلت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی فضیلت ہے۔ ورنہ تو انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی آئے 1,24,000 کے آس پاس، تو اللہ نے مجھے کیوں نہیں بنایا اپنا نبی؟ انسان یہ کہہ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑے خاندان میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ تو لہذا یہ اللہ کی طرف سے جاری کردہ ایک ہماری تقدیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری لکھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی عطا کی ہوئی چیز ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے، انبیاء اور رسول پیدا کیے، تو انسان کے ذہن میں تو آتا ہے کہ اللہ نے اتنے انبیاء پیدا کیے تو مجھے کیوں نہیں پیدا کیا؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضیلت اور ایک خاص تقسیم ہے۔ ہمارے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے، اللہ نے آگے فرما دیا خود ہی لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو اس نے کمایا۔ کمانے سے مراد یہ نہیں کہ جو اس نے پیسے کمائے، کمانے سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے نیک اعمال کیے، کیونکہ اکتسبوا قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے علاوہ پورے قرآن مجید میں جو آیا ہے کسب، یہ اعمال کے ہی معنی میں آیا ہے۔ کسب کہتے ہیں اعمال کو، اب وہ برے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، کسب حسنات بھی ہو سکتی ہے اور کسب سیئات بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے وہ کسی کو بنایا مرد یا اللہ نے کسی کو بنایا عورت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلت ہے۔ تمہارا کام ہے نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا،
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کروڑوں اربوں جو مسلمان ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی جو خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ کئی ایسے وہ مرد ہیں جو عورتوں کی فضیلت میں عورتوں کے مقابلے میں اتنے نیچے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ دو کو تو اللہ نے اپنے نبی کی بیویاں بنائی ہیں، ایک کو بیٹی بنایا ہے، ان کی فضیلت ہم سے زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا جس چیز میں میں نے تمہیں فضیلت دے دی جو کہ میری طرف سے ہے، تم اس میں بے جا تمنا مت کرو کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں بنایا۔ تمہارا کام ہے نیکی میں آگے آنا، اور نیکی میں وہ کیسے آگے آنا؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس پورے معاشرے کے اندر آج کل ہم سنتے ہیں مساوات مرد و زن، کہ عورت اور مرد کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حقوق دیے میراث کے اندر تو اس وقت اس دنیا کا یہ معاشرہ عورت کو غلام سے بھی بدتر سمجھتا تھا۔ پھر آ کر اسلام نے عورت کو عزت بخشی۔ پھر اس کے بعد آج اگر یہ معاشرہ کہے کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دے رہا، ہر چیز میں آدھا رکھے، تو ایک انسان یہ سوال کرے کہ تم نے عورت کو وہ کتنی عزت دی ہے؟ اگر اس کا خاوند مر جائے اس کا کتنا حصہ مقرر ہے؟ نہیں معلوم۔ اگر ایک شخص مر جائے اس کی بیٹی کا حصہ کتنا مقرر ہے؟ نہیں معلوم۔ انسان نے ساری کی ساری عورتوں کو ایک عظمت بخشی ہے، عورتوں کا حصہ الگ مقرر کی ہے۔ اب اگر عورت اور مرد کو اللہ نے اس معاشرے میں برابر نہیں رکھا تو وہ اس وجہ سے کہ عورت کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے بڑھ کر مرد کے اندر ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی خصلت رکھی ہے بھولنے کی، نسیان کی بیماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں عورت میں زیادہ رکھی ہے۔ عورت کے اندر جذبات پر قابو نہ پانا یہ زیادہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مرد کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی تو آج مجھے بتائیں کیا یہ ہمارا معاشرہ اپنی جگہ پر قائم رہتا؟ نہیں۔ عورت کو فوری غصہ آتا، مرد کو طلاقیں ملتی، سب سے بڑی بات ہے۔ آج بھی طلاقوں کا ریشیو بہت زیادہ ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ مکمل بگڑ چکا ہوتا جیسا کہ آج مغرب کا معاشرہ بن چکا ہے۔ وہاں پر عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے مرد کو طلاق دے سکتی ہے، اسی لیے آج وہاں پر مردوں نے باہر کے تعلقات زیادہ قائم کیے ہیں۔ نمبر 2، بھولنے کی بیماری ہے۔ عورت اس طرح یہ معاشرے کو بنا کر رکھتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی ذمہ داری مرد کے ہاتھوں میں رکھی ہے، اسی لیے اللہ نے حقوق میں اور طاقت میں ہر چیز میں مرد کو زیادہ رکھا ہے۔ اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے فَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کا کام ہے وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرے اپنی عورتوں پر۔ شادی ہوئی تو حق مہر عورت کے اوپر نہیں ہے، حق مہر مرد کے اوپر ہے کہ وہ عورت کو دے۔ پھر جب اس نے حق مہر دے دیا، اب پوری زندگی وہ کما کر دے گا عورت کو مرد، اس کا نان نفقہ پورا کا پورا خرچ، اس کا رہن سہن، اس کی چھت کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اسی لیے کہ اللہ نے جہاں پر اس کو مضبوط بنایا ہے مرد کو، تو اللہ نے وہاں پر ذمہ داریاں بھی عورت کے مقابلے میں مرد کو زیادہ دی ہیں۔ یہ ہم نہیں سمجھتے، حقوق و فرائض مرد کے اوپر زیادہ ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں یہ فرما دیا کہ نتیجہ کار اللہ کے نزدیک مرد اور عورت برابر ہے۔ نتیجے میں اللہ کے نزدیک جو کہ آخری ہوگا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اس طور پر نہیں ہوگا کہ یہ عورت ہے، یہ اس کی وہ نیکیاں آدھی ہوں گی یا اس کی برائیاں آدھی ہوں گی، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ کار عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے، جتنی نیکیاں ہوں گی اتنا۔ تو اسی لیے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو اس نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے وہ کہ جو اس نے کمایا۔ بہرحال ہر ایک نے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، اللہ سے اس کا فضل ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ میں بہت نیک ہوں، میں نمازیں پوری پڑھتا ہوں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو جنت میں داخل وہ کرے گا تو وہ اللہ کا فضل ہوگا، ورنہ میرے اور آپ کے اتنے اعمال نہیں کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے جنت کے طلبگار بھی ہوں، ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی یہ دعا مت کیجئے کہ اے اللہ تو انصاف کا معاملہ فرمان دے۔ اگر اللہ نے انصاف کیا تو میں اور آپ جنت کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔
اللہ کے فضل پر میں اور آپ جائیں گے جنت میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے اور آپ کے اتنے اعمال نہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہوں اور ہم جا کر ہماری آنکھ کھلے جنت میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا فضل مانگو ہر دعا میں. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. بہرحال ٹائم پورا ہو گیا.